قرآن میں آیت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ تم لوگ بہترین امت ہو اور تم لوگ پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہو کہ تم لوگ حق بات کرتے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم لوگ حق بات کہتے ہو۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ اسلام میں حق گوئی اور حق بات کہنے کی جو ویلیو ہے، اس کی امپورٹنس، اس کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، تو کیا حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ قرآن میں اللہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے، خواہ مجرم کو کیسا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی حق بات اللہ تعالیٰ اپنے فرمان سے کر دیتے ہیں۔ تو اسلام میں اور قرآن میں حق گوئی کی بہت زیادہ ویلیو آئی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، کیونکہ قرآن میں آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ حق گوئی کا مظاہرہ کیا۔ سب سے پہلے حق گوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے متعلق بتایا، جیسا کہ ایک حدیث موجود ہے ترمذی کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ جو مزاح کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کہا کہ میں تم سے جب بھی مزاح کہتا ہوں تو اس میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جو اس کا ترک ہے ترمذی کے اندر ہی، اس کے اندر یہ ایک بات ہے کہ ایک آدمی نے آ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک سواری چاہیے، اونٹ چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کو اونٹنی کا بچہ دو۔ تو وہ کہنے لگ گیا کہ یا رسول اللہ میں نے سواری مانگی ہے آپ سے، آپ مجھے اونٹنی کا بچہ دے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا کیا اونٹنی کا بچہ کوئی ایسا ہے جو اونٹ نہ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں دیکھیں مزاح بھی لیکن سچی بات، جھوٹ نہیں تھا اس میں کوئی بھی۔ اس کے علاوہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے ہوتے تھے کہ دو کانوں والے، مسکرا کے۔ تو یعنی کہ اس میں بھی مزاح لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں تھے بولتے ہوتے۔ دوسری چیز جو ہمیں یہاں پہ سمجھنی ہوگی وہ ہے قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن میں ایک پوری قوم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جو اس حق گوئی کے اوپر ڈیٹیل ہے۔ ایک قوم سبات کا ذکر آتا ہے سورہ الاعراف کی 163 آیت سے آگے۔ ان کے اوپر سیچرڈے کو اللہ تعالیٰ نے شکار بین کیا ہوا تھا، اس ہفتے کو جو ان سے شکار نہیں تھے کر سکتے، باقی دنوں میں ان کو اجازت تھی۔ ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے ان کے مقرر کیا ہوا تھا کہ انہوں نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ان کا گزر بسر ہوتا ہی، کیونکہ سمندر کے کنارے تھے، ان کا گزر بسر ہوتا ہی مچھلی کے شکار سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ان پر کر دیا، ان پر ایک آزمائش آ گئی۔ ہفتے کو جو انسا ہے مچھلیاں بہت زیادہ اچھل کے سامنے آتی تھیں، باقی دنوں میں اتنا شکار نہیں تھا ملتا ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کو آزما رہے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ، پہلا گروہ وہ تھا جو گناہ کرنے لگ گیا کہ انہوں نے اس جو سیچرڈے کا دن تھا اس دن بھی شکار کرنے لگ گئے، یعنی حد سے تجاوز کر گئے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو ان کو روکتے تھے، جو یہ کہا کرتے تھے کہ تم لوگ حد سے گزر رہے ہو، اللہ کا خوف کھاؤ۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ یہ تم اس قوم کو نصیحت کرنا چاہ رہے ہو، اس گروپ کو نصیحت کرنا چاہ رہے ہو جن کو اللہ تعالیٰ بھی ہلاک کر دے گا۔ یہ جو تیسرا گروہ تھا جو اس بات کو برا تو سمجھتا تھا لیکن روکتا نہیں تھا۔ پہلا گروہ جو حق گوئی کر رہا تھا، جو روک رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کو نجات دے دی ہے۔ اور جب ان سے کوئی یہ کہتا تھا کہ بھی تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے متعلق اللہ کو یہ گواہی دے رہے ہیں کہ بھی یا اللہ ہم نے یہ غلط کام جو ہوا ہے تب بھی ہم نے حق گوئی کی ہے۔ دوسرا گروہ جو گناہ کرتا تھا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کو سور بنا دیا، بندروں میں تبدیل کر دیا تھا۔ تیسرا گروہ جو برا تو جانتا تھا مگر جو روکتے تھے ان کو بھی روک کے کہتا تھا کہ کیا تم لوگ ان کو نصیحت کرتے رہتے ہو، چھوڑو، حق گوئی کی کیا ضرورت ہے، اپنا ایمان بچاؤ اور چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی نہیں کیا۔ اب ان کا کیا انجام ہوا اللہ عالم۔ تیسری اسلام میں جو اگزامپل ہے وہ ہمارے پاس ہسٹوریکل اگزامپل اگر ہم دیکھیں تو کربلا کی ہے۔ کربلا سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ بھی بہت زیادہ جو سا دورہ تھا، ایک حضرت معاویہ کے بعد انہوں نے اپنا جانشین مقرر کر دیا 6 سال پہلے ہی اپنی زندگی کے اندر ہی اپنے بیٹے کو، یزید کو، جو بخاری میں بھی آتا ہے۔ جب یزید کے لیے بیعت ہوگی تو اسلام میں خلافت کا نظام تھا، مطلب لوگ میجورٹی کے ساتھ خود اپنا خلیفہ چنتے تھے جو ان کو پسند ہوتا تھا۔
جمہوریت تھی وہاں پر، لوگوں کی مرضی سے سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن جب یہاں پر جو سے اپنے ایک جو پہلے ہی خلیفہ بنا ہوا یعنی کہ بادشاہ، اس نے اپنا بیٹا جانشین کر دیا تو ملوکیت آ گئی، خلافت ختم ہوگی. اب صحابہ جو ان سے ہیں ان کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا تھا، حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن کے درمیان صلح ہو چکی ہوئی تھی. اس صلح کے چلتے حضرت حسین جو ان سے باؤنڈ تھے، انہوں نے کہا میرے بھائی نے صلح کیا تو میں کیسے یہ کروں. حضرت معاویہ کو یہ شرط دی گئی تھی کہ اپنے بعد جو ان سے اپنی اولاد ہے اس کو جانشین نہیں بنانا، عوام تک چھوڑنا ہے کہ وہ خود ہی اپنا خلیفہ مقرر کریں گے. لیکن اس شرط کو توڑ دیا گیا تو صلح ٹوٹ گئی. حضرت حسن کے بعد حضرت حسین کا معاملہ آیا، انہوں نے جو ان سے علم بلند کیا اور انہوں نے کہا کہ بھی حق گوئی میں کروں گا، یہ تم نے اب صلح توڑی ہے، اب تم میں اور ہم میں جو ان سے جنگ ہوگی. لیکن اپنے ساتھ صرف 72 لوگ لے کر وہ میدان جنگ میں آ گئے، جس کو آج لوگ کربلا سے یاد رکھتے ہیں. اور آگے جو ان سے 22,000 کا لشکر تھا، ٹھیک ہے، اور عبید اللہ ابن زیاد اور سارے گورنر یزید جو تھے وہ سارے کے سارے موجود تھے، اور 22,000 کا لشکر. حضرت حسین اپنی اولاد اپنے خاندان کو لے کے وہاں پہ شہید ہو گئے. اس جو واقعہ اس کا اصل مقصد جو بیان کرنے کا وہ ہے، وہ حق گوئی ہے. جتنی بھی تعداد کم تھی، یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حضرت حسین کا سٹینس، ان کا مقصد، ان کا منشور کیا تھا. ان کا منشور یہی تھا کہ نبوت جو سی ہے وہ میرے گھر آئی ہے، اور تو کسی صحابی کے پاس آئی نہیں ہے. نبوت ہمارے گھر آئی ہے. اگر تو میں خاموش ہو گیا، اگر میں نے حق کو بلند نہ کیا اور سچ نہ بولا، تو امت میں ایک مثال قائم ہو جائے گی کہ جتنا بھی ظلم ہوا تو انہوں نے سہا نہ. لیکن انہوں نے کہا اب یہاں پر شہادت ہوئی ہے تو آج امت اس کو حق گوئی کی مثال کے طور پہ آپ کے سامنے میں بھی بیان کر رہا ہوں. ویڈیو پسند آئی ہے؟ سبسکرائب کر لینا.